دوسرا مسئلہ ومن استجمر فلیوتر، کہ جو شخص ڈھیلا استعمال کرے استنجے میں، مثلا پانی دستیاب نہیں ہے تو ڈھیلا استعمال کر سکتا ہے، فرمایا کہ وہ تاک ڈھیلے استعمال کرے، تاک وطر، جفت نہیں، 1 3 5 7 9 یہ تاک عدد ہے، لیکن تاک ڈھیلے استعمال کرے کتنی تعداد میں؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اگر ڈھیلا استعمال کر رہے استنجے میں تو 3 سے کم کفایت نہیں کریں گے، تو کم از کم 3 ہو، اگر 1 ہے 2 ہیں تو وہ کافی نہیں، کم از کم 3 ڈھیل، اور اگر 3 ڈھیلوں سے کفایت نہیں ہو سکی تو چوتھا استعمال کرے، جب چوتھا استعمال کرے گا کفایت اگر ہو بھی جائے تو 5واں استعمال پھر بھی کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب ڈھیلا استعمال کرے تو ان کو تاک رکھے، اگر 4 ڈھیلوں میں کفایت ہو رہی ہے اور طہارت حاصل ہو رہی ہے تو 5واں بھی استعمال کرے اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ڈھیلا استعمال کرے تو ان کو تاک رکھے اور ڈھیلا ہی استعمال ہو، یعنی کوئی اور چیز ڈھیلے کی قائم مقام نہیں ہے، ڈھیلا ہی استعمال ہوگا۔ یا پھر آج ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں جن میں امتصاص کی طاقت، جو جذب کر سکتی ہیں پانی کو یا رطوبت کو، جیسے ٹیشو پیپر ہیں تو یہ کفایت کر سکتے ہیں، لیکن تعداد کے تعلق سے وہی تعداد اپنانی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ 3 سے کم پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، اور 3 سے زیادہ اگر استعمال کرنا پڑے تو تاک عدد کرے گا، اگر 4 کی ہیں تو 5واں بھی کرے، 6 کی ہیں تو 7واں بھی کرے۔ ڈھیلا اگر استعمال کیا ہے تو پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، ڈھیلا کافی، لیکن ایک شخص اگر زیادہ طہارت چاہتا ہے اور ڈھیلا استعمال کر کے پانی بھی استعمال کرتا ہے، یہ اس کے لیے افضل۔ نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، آپ نے ایک دفعہ اہل قباء کو بلایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بڑی تعریف کرتے، آخر کس بنا پر؟ تم کیا عمل کرتے ہو؟ اور خاص طور پر تمہاری نظافت کی، صفائی کی اور طہارت کی، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ انا نتبع الحجارۃ الماء، ہم استنجا میں ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر دونوں چیزیں استعمال کریں تو یہ تطہیر کے لیے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ محبت اور حصول اجر کا باعث ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الروث والعظم، جانور کا گوبر اور ہڈیاں، ان کے استعمال سے روکا، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو گوبر ناپاک، ناپاک چیز کیا پاک کرے گا، اور ہڈی جو ہے اس میں جذب کی صلاحیت نہیں، وہ کیسے پاک کرے گا۔ دوسری 2 وجہ ہیں، جنوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور آ کر شکایت کی تھی کہ آپ کے ساتھی ہماری غذا خراب کر دیتے۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے، انسان جو کھانا کھاتا ہے، جو گوشت کھاتا ہے، اگر اللہ کا نام لے کر کھائے گا اور وہ ہڈی پھینک دے گا تو اللہ تعالیٰ جنوں کے لیے اس ہڈی پر گوشت چڑھا دے گا، اور جو جانور گوبر کرتے ہیں وہ جنوں کے جانوروں کا چارہ بن جاتی۔ تو یہ دونوں چیزیں جنوں کے استعمال میں، اس سے اگر استنجا کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائیوں جنوں کا کھانا ہے، اس کو تم خراب نہ کرو۔ ہڈیوں سے استنجا کرو گے وہ ناپاک ہو جائیں گی، گوبر سے کرو گے نہ تم پاک ہوگے اور ان کے کھانے کو بھی تم خراب کر دو گے۔